اس وقت ہم موجود ہیں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کی دہلیز پر۔ یہ وہ مسجد ہے جو کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو تحفے میں دی گئی، اور آج سے تقریباً نصف صدی قبل جس کی تعمیر مکمل ہوئی شاہ فیصل مسجد، اس کو اس وقت گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی مسجد قرار دیا گیا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرار پائی۔ تقریباً 47 ایکڑ سے زائد ایریا ہے اس کے اوپر یہ مسجد مشتمل ہے۔ حال ہی میں پاکستان کو ایک اور تحفہ دیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، جس کی منظوری جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ملحق ایک مسجد بنائی جائے گی، جو کہ شاہ فیصل مسجد کی نسبت یا اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو وہ بہت چھوٹی ہوگی، لیکن وہ جدید طرز پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ ہے وہ مقام جہاں پر برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو دیا جانے والا خوبصورت تحفہ جو کہ مسجد کی صورت میں دیا جائے گا، اس کی یہاں پر تعمیر ہوگی۔ یہ جو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ ایک ہال، بڑا ہال نظر آ رہا ہے، یہاں پر اس مسجد کا مرکزی ہال ہوگا، اور یہ تقریباً جو جگہ ہے، کل رقبہ اس کا یہ 60 کنال سے زائد کا ایریا ہے، اور یہاں پر مسجد کے ساتھ ساتھ آڈیٹوریم، ریسرچ سینٹر، لائبریری، اور یہ کمپلیٹ پیکج ہوگا جو کہ جس کا تمام تر جو اخراجات ہیں وہ سعودی حکومت کی جانب سے اٹھائے جائیں گے، اور اس مسجد کو محمد بن سلمان کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ اس پیکج میں کیا کیا چیزیں مزید شامل ہیں، اس کی تکمیل کب ہوگی، آغاز کب ہوگا، اور اس کا جو کیپیسٹی ہوگی بیک وقت کتنے نمازی اس میں جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں گے، اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ہم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپروچ کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر یاسین زئی صاحب، جو کہ ریکٹر ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے۔ ان سے ہم ان تمام جو سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کو صرف مسجد نہ کہیں، کیونکہ یہ ایک پورا ایک کلچرل کمپلیکس ہے۔ اس میں مسجد بھی ہے، اس میں لائبریری بھی ہے، اس میں یعنی ایک آڈیٹوریم بھی ہے، اس میں میوزیم بھی ایک ہے، اسلامک اس کے حوالے سے میوزیم ہے، اور پھر اتنی سپیسز ہم نے اس میں کریٹ کی ہیں کہ اگر ہم نے کچھ وہ اسلامک آرٹیفیکٹس جو ہیں وہ اس کے لیے وہ رکھنے ہوں تو اس کے لیے بھی ہم نے پورے کا پورا ایک کوریڈور اس میں بنایا ہے۔ اسی طرح سے ایک کوریڈور ایگزیبیشنز وغیرہ اگر ہم نے کبھی کرنے ہوں، بہت سارے وقتوں کی ضرورت، جیسے مکہ معظمہ کی ہم نے اگر وہ کرنی ہو وہاں پہ اسلامک اس حوالے سے، تو یہ ہے کہ اس کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس وہ اویلیبل وہاں سے ہو سکتی ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنی یونیورسٹی کے کیمپس کے اوپر اس کلچرل کمپلیکس میں اس کا انعقاد کر سکتے ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے ہمیں انہوں نے ایک تحفہ دیا تھا فیصل مسجد کی صورت میں۔ آج وہ اس ملک کا ایک آئیکن بن چکا ہے، جو بھی اسلام آباد آتا ہے سب سے پہلے وہ فیصل مسجد کو وہ وزٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک آئیکن بن چکا ہے اس کا۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے، اور یہ جو اسلامک یونیورسٹی کا یہ جو کلچرل کمپلیکس بنے گا، جس میں ایک بہت بڑی مسجد جو ہے وہ بھی بننے جا رہی ہے، وہ بھی بن رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا یعنی اسی طرح کا ایک آئیکن انشاءاللہ یہ اس شہر کا ہوگا، اور اس یونیورسٹی کی پہچان جو ہے وہ بن جائے گا۔ ویسے تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیاں دنیا میں 5 ہیں، تو اس حوالے سے ہماری جو یونیورسٹی ہوگی یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور پھر نمبر آف سٹوڈنٹس کے حوالے سے سب سے بگسٹ یونیورسٹی ہوگی، اور یہ لیڈ کرے گی انشاءاللہ، ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گی باقی یونیورسٹیوں کے لیے۔ نواف المالکی جو ہمارے امبیسڈر ہیں سعودی عرب کے پاکستان میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے اس میں ایک کین انٹرسٹ لیا، بہت یعنی زیادہ دلچسپی لی، اور اس میں ہمارے ساتھ اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ ہم نے ایک اور بھی چیز جو اس میں کی ہے تاکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ جلد سے جلد تکمیل کو پہنچے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہم نے ان کے ساتھ یہ بات طے کی ہے پہلے دن سے کہ یہ جو فنڈز ہیں، چونکہ یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، 5 بلین یعنی 5 ارب روپے تقریباً یہ اس کے یہ بنتے ہیں۔ اب 5 ارب روپے وہ یونیورسٹی کو ہمارے ٹرانسفر نہ ہو، وہ جو ہے وہ اپنی ایمبیسی کو ٹرانسفر کر دیں، ایمبیسی جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر لے۔
ہم اس کی مانیٹرنگ کریں یہاں پر اپنے اس پروجیکٹ ڈیزائن کے مطابق، یہ پورا پروجیکٹ جو ہے ایگزیکیوٹ وہ خود کر لیں، تو ان کے لیے کوئی ایسی ہرڈلز نہیں ہوں گی جیسے ہمارے پاس جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا آڈیٹوریم جو 700 لوگوں کی کیپیسٹی کا آڈیٹوریم ہے، جو ہمارے پاس وہاں پر نہیں ہے۔ ایک لائبریری ہمارے پاس وہاں ہے، ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری، جو اسلامی کتب کے حوالے سے دنیا کا ایک ٹریجر ہے، ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح ہم اس لائبریری کو بھی انشاءاللہ کتب کے حوالے سے، اسلامی کتب خاص کر، اس کو اس طرح وہ کریں گے کہ یہ ایک پوری دنیا کی ایک ریفرنس لائبریری جو ہے وہ بن جائے گی۔ ایگزیکٹ ڈیٹس دینا تو وہ تھوڑا سا اس میں مشکل وہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایکزیکیوشن کہیں اور سے ہو رہی ہے، کوئی اور اس کو ایکزیکیوٹ کرے گا، لیکن میں ابھی صرف اس انتظار میں ہوں کہ ہز ایکسلنسی ایمبیسڈر آتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے یہ جو الفاظ ہیں شکریہ کے، وہ شاہ سلمان تک بھی پہنچ جائیں، حفیظ اللہ تک، اور ان تک بھی ہمارے جو احساسات ہیں اور جذبات ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ دوسری ڈیٹیلز بھی طے کرنی ہے کہ کب جو ہے وہ یہ شروع کیسے ہوگا، اور شروع کرنے کے لیے اور کس پیس کے اوپر ہم اس کو وہ چلائیں گے، اور وہ جو کمپلیشن ڈیٹ اور وہ جو ہے وہ کب ہمیں دیتے ہیں، ڈیزائن اور یہ وہ سب کچھ جو کنسلٹنٹس ہیں وہ ساری ڈیٹیلز ہم ان کو وہ دے چکے ہیں۔ اور پھر جو ایریا ہے جو کنسلٹنٹس نے مارک کیا ہے وہ 550 فٹ ضرب 550 فٹ، یعنی یہ تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ 60 کنال وہ ہو جاتے ہیں۔ تو 60 کنال کی جگہ میرے یہ ایڈمنسٹریشن کی جو بلاک ہے اس کے بالکل پیرالل میں یہاں پہ یہ جو ہے یہ شروع ہوگا، اور پورے کا پورا ماسک اس کے ساتھ ہی، یعنی یہ نتی ہوگا اس کے ساتھ ہی وہ آ جائے گا یہ پورا۔